بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ جعلنی مبارکا، مبارکن یہ بارکا یبارکو مبارکتن باب مفعلت سے اس میں مفعول ہے مبارکن، یہ بنا ہے برکت سے۔ برکت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو معنی ہوتا ہے نفع کا، تو مبارک کا معنی ہوا نفع دے، وہ جس کو اللہ نے برکت دی اور جس کو نفع بخش بنایا، یہ مبارک کا معنی ہوگا۔ اور ایک برکت کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے جو خیر مل جاتی ہے، وہ خیر کو پہنچانا، یہ برکت کہلاتا ہے۔ تو مبارک کا معنی ہوگا وہ ذات کہ جو اللہ کی بھلائی اور خیر کو پہنچائے، اور پہنچانے والا، بھلائیوں کو پہنچانے والا، بھلائیوں کو کیا حکم دینے والا، یہ معلم کہلائے گا۔ اسی لیے صاحب تفسیر نے دونوں معنی کی رعایت کرتے ہوئے تفسیر کی، جعلنی مبارکن اینما کنت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں، جہاں بھی رہوں، مبارک بنایا۔ مبارک اے نفعن حیث کنت، جہاں بھی میں رہوں وہاں نفع بخش بنایا ہے، نفع دینے والا بنایا۔ نفعن یہ مبالغہ ہے۔ او معلما للخیر، یا اللہ نے مجھے مبارک بنایا یعنی بھلائی سکھانے والا بنایا ہے، بھلائی کا معلم بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اوصا یوسی عیسیٰ باب فعال سے اس کا معنی ہوتا ہے تاکیدی حکم دینا، وصیت کرنا۔ میت کی طرف نسبت ہوتی ہے، آخری عمر میں وہ وصیت کہلاتی ہے، ورنہ تاکیدی حکم۔ اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں اوصانی، اور اللہ نے مجھے تاکیدی حکم دیا ہے، اسی لیے تفسیر فرماتے ہیں وہ امرانی، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے بالصلاۃ والزکاۃ، صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا، نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوا کہ جس سے وہ زکوٰۃ دیں، تو پھر جب ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوا تو پھر زکوٰۃ کا حکم کیسے دیا اللہ نے؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے صاحب تفسیر فرماتے ان ملک تو مالن، زکوٰۃ کا حکم مجھے دیا ہے اگر میں مال کا مالک ہوں، یعنی اس سے مقید کر دیا کہ اگر مال کا مالک ہو جاؤں تو مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی کی وقیل صدقۃ الفطر، یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد صدقہ فطر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے جو شرائط ہیں وہ شرائط صدقہ فطر کے لیے نہیں ہیں، اس لیے اس کی ایک تفسیر صدقہ فطر سے کر دی گئی۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ تطہیر البدن، لغوی معنی میں کہ زکوٰۃ کا معنی صفائی ستھرائی ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کا مجھے حکم دیا گیا یعنی تطہیر بدن کا حکم دیا گیا کہ بدن کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنا، اس کا حکم دیا گیا۔ ایک دوسرا احتمال ذکر کر رہے ہیں، چوتھا احتمال کیا؟ فرماتے وَيَحْتَمِلُ وَأَوْصَانِي بِأَنْ آمُرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ چوتھا حکم یا چوتھا احتمال اس بنا پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور پیغمبر پوری کائنات کے لیے، تمام متبعین کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے جو بھی حکم ہوتا ہے وہ حکم تمام متبعین کے لیے ہوتا ہے، تمام شریعت کے ماننے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کا پیغام جو نبی پر آیا وہ تمام لوگوں کے لیے ہوگا،
جب تمام لوگوں کے لیے ہوگا تو معنی یہ ہوگا کہ مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، یعنی میں لوگوں کو حکم یہ دوں کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ اور نماز، اللہ نے تم کو زکوٰۃ اور نماز کا حکم دیا، میں لوگوں کو یہ بتا دوں۔ اسی کو بیان فرماتے ہیں وہ یحتمل، اور یہ بھی احتمال ہے کہ معنی اس کا یہ ہو اوصانی بان آمرکم بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں تمہیں نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دوں۔ کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو ما دمت حیا، یہ ما بمعنی مادامہ ہے، اور یہ ظرف بنتا ہے، مدت کے معنی میں ہوتا ہے، اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں جب ظرف ہے تو منصوب ہے، اور مدت کے معنی میں ہے تو اسی لیے ما دمت حیا کا معنی ہوگا مدت حیاتی، میری پوری زندگی۔ وہی صاحب تفسیر فرماتے ہیں نصب علی الظرف، یہ ما دمت حیا جو ما ہے یہ منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر، محلن یہ منصوب ہے۔ اے مدت حیاتی، اب مدت حیاتی نکال کر یہ دکھایا کہ ما بمعنی مادامہ ہے، اور مادامہ کے معنی میں ہے تو مدت کے معنی میں ہوگا، اس لیے مدت حیاتی نکال کر دکھایا، یعنی اب میں پوری اپنی زندگی تم کو حکم دوں نماز اور روزے کا، نماز اور زکوٰۃ کا۔ وبرم بوالدتی، اور مجھے اس بات کا حکم دیا، وہ حکم نہیں دیا بلکہ برم بوالدتی یہ معطوف ہے مبارکن پر، جعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے مبارک بنایا، وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا۔ فرماتے برن، برن وہی مبارکن پر معطف ہے، فرما بردار کے معنی میں۔ فرماتے عطفن علی مبارکن، یہ عطف ہے اس حال میں کہ یہ معطوف ہے مبارکن پر، اے بارم بہا، تو برن کا معنی یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے بارن، تو بتایا اے بارم بہا یعنی والدہ کیا فرما بردار، کیا ہے فرما برداری؟ اکرمھا و اعظمھا، کہ میں ان کی عزت کروں اور ان کی تعظیم کروں، مجھے ایسا بتایا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اور اللہ نے مجھے جبار و شقی نہ بنایا۔ جبارن بمعنی متکبرن، یعنی متکبر نہ بنایا۔ شقیین، شقیین کا معنی ہے عاقن، یعنی نافرمان، مجھے اللہ نے متکبر اور نافرمان نہ بنایا۔ والسلام علی، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلام ہو مجھ پر، سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یعنی تین جگہوں کے بارے میں، چونکہ یہ تین وحشت ناک جگہ ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بیان میں گزر چکا ہے، تو تین کا یہاں پر ذکر کیا کہ جس دن میں پیدا ہوا وہ بھی وحشت کا مقام ہے، جس دن موت آئے وہ بھی وحشت کا دن ہے، اور جس دن دوبارہ سے اٹھایا جائے زندہ کر کے وہ بھی وحشت کا دن ہے، تفصیل اس سے پہلے گزر گئی۔ مانا ہوگا کہ اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں، اور جس دن زندہ کر کے مجھے اٹھایا جائے۔ اب یہاں پر ترجمہ جس دن مروں میں نے ترجمہ کیا، یہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا قول ہے تو وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس دن میں مروں، اس کا ترجمہ امام اہل سنت نے یہ کیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کے بارے میں مرنے کا ترجمہ کیسے کر دیا، تو در حقیقت یہ اپنی طرف سے کہنا نہیں ہے بلکہ نبی کے قول کا ترجمہ ہے، اور کوئی بھی اپنے لیے جو کہتا ہے وہ ایسے ہی کہے گا کہ میں جس دن مروں، یہ نہیں کہے گا جس دن میں وصال کروں، ٹھیک ہے، تواضع کے طور پر یہ تو، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے اس لیے یہ ترجمہ امام اہل سنت نے ایسا کیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، نبی کی شان میں یہ توہین نہیں ہے، جیسے کہ
دوسرے لوگوں نے کہہ دیا معاذ اللہ نبی کے لیے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، تو مر کر مٹی میں مل جانا یہ توحید ہے۔ یہاں پر تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے قول کا ترجمہ ہے، انہی کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر السلام والسلام علیہ میں جو والسلام میں الف لام ہے، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر ما قبل میں آیا تو وہاں پر سلام نکرہ تھا، اور یہاں پر والسلام یہ معرفہ ہے۔ تو معرفہ ہے تو یہاں پر الف لام یا تو عہد کا ہوگا یا الف لام جنس کا ہوگا۔ اگر الف لام عہد کا ہے تو اس سے اشارہ ہوگا اسی سلام کی طرف جو سلام حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان میں گزرا، یعنی جیسے کہ 3 مواقع پر حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف سلامتی اور سلام متوجہ ہے، اس کا رخ حضرت یحییٰ کی طرف 3 مقام میں کیا گیا، وہی سلام میری طرف بھی متوجہ ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ تو الف لام عہد کا ہو جائے گا کیونکہ وہی سلام مراد ہے، اور الف لام جنس کا ہو تو مانا ہوگا کہ جن سے سلام میرے لیے ہے، یعنی کوئی بھی فرد سلام ہے، سلامتی کا جو بھی فرد ہے وہ سب میرے لیے ہے۔ لہذا جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں تو ان کے لیے سلامتی نہیں ہے، کیونکہ ہر فرد جن سے سلام میرے لیے ہے۔ تو اب اس میں تعریض بھی ہو جائے گی، اس بات کی تعریض ہو جائے گی کہ پھر کفار کے لیے یا مشرکین کے لیے، نصارہ کے لیے جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان کے لیے کوئی سلامتی نہیں ہے، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ تعریض ہو جائے گی، کیونکہ سارے افراد سلام جن سے سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نے اپنے لیے ثابت کیے تو دوسروں کے لیے تعریض ہو جائے گی۔ اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں اے ذالک السلام، وہی سلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو الف لام عہد کا مان لیا نا، تو اسی لیے ذالک السلام سے تفسیر کر رہے ہیں اے ذالک السلام الموجہ الی یحییٰ فی المواطن الثلاثہ، یعنی وہی سلام جو متوجہ تھا یا جس کو متوجہ کیا گیا تھا یحییٰ کی جانب 3 جگہوں میں، موجہ الیہ وہی سلام میری طرف متوجہ ہے یا متوجہ کیا گیا ہے۔ ان کانا حرف التعریف للاحد، یہ تعریف یہ تفسیر تب ہوگی جبکہ السلام میں حرف تعریف حرف یعنی الف لام عہد کے لیے ہو، وَإِن كَانَ لِلْجِنْس، اور اگر الف لام جنس کے لیے ہو تو پوری جنس سلام ہی حضرت عیسیٰ کے لیے ثابت ہوگی۔ تو اب یہاں پر تعریض ہو جائے گی، وہی بتا رہے ہیں فالمعنی، تو معنی یہ ہوگا وَجِنْسُ السَّلَامِ عَلَيَّ، جنس سلام میرے اوپر ہے، یعنی پوری کا پورا سلام کی جنس ہی پوری میرے لیے ہے، میرے اوپر ہے سلامتی۔ وفیہ تعریض باللعنت علی اعداء مریم و ابنہا، اور اس میں تعریض ہو جائے گی لعنت کے ساتھ تعریض ہو جائے گی مریم اور ان کے بیٹے کے دشمنوں پر، کیونکہ ساری سلامتی اپنے لیے بتائی تو دوسروں کے لیے سلامتی ہے نہیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے، یہ تعریض ہو جائے گی۔ لأنہ اذا قال، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا وجنس السلام علیہ، کہ پوری جنس سلام مجھ پر ہے، فقد عرض، تو انہوں نے تعریض کی اس بات کی کہ بأن ضدہ علیکم، کہ سلامتی کی جو ضد ہے یعنی ہلاکت وہ تمہارے اوپر ہے۔ اذ المقام مقام مناکرۃ و عناد، کیونکہ یہ مقام آپس میں مناکرت اور عناد و بغض و دشمنی کا ہے۔ ایسے مقام پر ساری سلامتی جن سے سلامتی اپنے لیے ثابت کرنا، اس سے تعریض ہوگی کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ فکانا مئنۃ لمثل ھذا التعریض، تو مقام مناکرت اور مقام عناد ہے یہ، اس لیے یہ مکان یہ اس تعریض کا مظنہ اور مکان زن بن جائے گا، یعنی محتمل بنے گا اس جیسی تعریض کا، لہذا تعریض ہو جائے گی اس میں۔ ذالک عیسی ابن مریم، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ذالکہ صاحب تفسیر
فرماتے ہیں کہ ذالک یہ مبتدا ہے اور عیسیٰ یہ اس کی خبر ہے، خبرہ اس کی خبر ہے۔ ابن مریم یہ عیسیٰ کی صفت بھی ہو سکتا ہے ترکیب میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ خبر اول ہے اور ابن مریم یہ خبر ثانی ہو، دونوں احتمال ہیں۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں ابن مریم نعتہ، یہ عیسیٰ کی نعت یعنی صفت ہے، اور خبر ثانی یا دوسری خبر ہے۔ معنی ہوگا اے ذالک الذی قال انی کذا و کذا، یعنی وہ جس نے یہ کہا کہ میں ایسا ہوں، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے، مجھے اس نے نبی بنایا ہے، جس نے یہ کہا وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ لا کما قالت النصارى، ویسا نہیں ہے جیسے کہ نصارہ نے کہا۔ نصارہ نے کیا کہا؟ انہ الہ اور ابن اللہ، کہ وہ خدا ہے یا خدا کے بیٹا ہے، یہ نصارہ نے کہا، ویسے نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر سب سے پہلے اپنا اللہ کا بندہ ہونا ظاہر کیا، نصارہ کی تردید کی۔ اچھا، نصارہ نے تو بعد میں اللہ کا بیٹا کہا، یہ تو ابھی پیدائش کا مقام ہے، پہلے ہی سے آپ نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس طرح سے جو ایک تہمت اللہ کا بیٹا یا خدا ہونے کی تہمت وہ لوگ لگاتے یا جو افترا کرتے، اس کا تصفیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ حالانکہ یہ مقام اس بات کا تھا کہ وہ اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کرتے، لیکن والدہ کی پاک دامنی بیان نہ کر کے جو وہ لوگ عیب لگاتے اللہ کا بیٹا یا اللہ یا خدا ہونے کا، اس سے اپنی براءت کا اظہار کیا کہ میں ایسا نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ یا خدا کا بیٹا ہونے سے اپنے آپ کی براءت کا اظہار کیا، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ انہوں نے کچھ بدکاری نہیں کی ہے، بلکہ یہ اللہ کی جانب ہی سے ان کو بیٹا عطا کیا گیا ہے۔ تو اللہ کی تنزیہ اور خدا کا بیٹا ہونے کی براءت کا اظہار کرنے سے حضرت مریم کی براءت کا بھی اظہار ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اللہ کا بیٹا یا اللہ ہونے سے براءت کا اظہار کیا۔ قول الحق، اب قول الحق یہ منصوب ہے اور اس کو مرفوع بھی پڑھا گیا قول الحق۔ صاحب تفسیر قراتوں کا ذکر بھی کریں گے آگے۔ قول الحق یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے قول الحق۔ تو قول الحق قول بمعنی کلمہ ہے اور حق بمعنی اللہ ہے، تو قول الحق بمعنی کلمت اللہ، تو معنی ہوگا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ تو قول بمعنی کلمہ ہے اور حق بمعنی اللہ، تو اللہ کا کلمہ ہو گئے، کلمت اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمت اللہ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ بغیر باپ کے اللہ رب العزت کے فرمان کن کے ذریعے سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو کلمت اللہ تشریفاً کہا گیا ہے۔ قول الحق کلمت اللہ، فالقول الکلمہ، تو قول بمعنی کلمہ ہے اور الحق اللہ، اور حق جو ہے اللہ ہے۔ ایک تو تفسیر یہ کی۔ وقیل لہو کلمت اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا گیا، کیوں؟ لأنہ ولد بقولہ کن، کیونکہ وہ پیدا ہوئے اللہ کے فرمان کن سے، بلا واسطہ، اب بغیر کسی باپ کے واسطے سے۔ اب وہ قرات بیان کر رہے ہیں قول الحق اور قول الحق، مرفوع بھی پڑھا گیا ہے اور منصوب بھی پڑھا گیا۔ منصوب تو یہاں پر آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو پہلے مرفوع ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہوئے ارتفاعہ علی انہ خبر بعد خبر، جنہوں نے مرفوع پڑھا ہے قول الحق تو وہ اس کا مرفوع ہونا اس لیے ہے کہ یہ خبر بعد خبر ہے۔ ذالک مبتدا تھا، عیسی ابن مریم خبر تھی، پھر اس کے بعد قول الحق مرفوع پڑھا جائے تو یہ دوسری خبر ہو جائے گی اسی مبتدا کی۔
فرماتے ہیں ارتفاع اس کا مرفوع ہونا علی انہ خبر بعد خبر، اس بنا پر ہے کہ یہ ایک خبر کے بعد دوسری خبر ہے، او خبر و مبتدأ محذوف، یا اس لیے مرفوع ہے کہ یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہے۔ مبتدأ محذوف کی خبر یعنی یہاں پر مبتدا محذوف مانا جائے ہوا، اور کہا جائے ہوا قول الحق، یعنی یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے یعنی کلمہ ہے۔ او بدل من عیسیٰ، اور تیسری ترکیب یہ بھی ہے کہ یہ عیسیٰ سے بدل واقع ہو، تو عیسیٰ ما قبل میں ہے، ذالک عیسیٰ، تو عیسیٰ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنا پر، تو اسی سے بدل ہو قول الحق، تو یہ بھی مرفوع ہوگا کیونکہ مبدل بن اور بدل کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بدل ہو، ما قبل میں جو عیسیٰ لفظ آیا ہے اسی سے بدل واقع ہو۔ وَنَصَبَهُ شامی وعاصم، امام ابن عامر شامی اور عاصم کوفی، ان حضرات نے اس کو منصوب پڑھا قول الحق، منصوب پڑھا۔ اب انہوں نے منصوب کیوں پڑھا؟ تو منصوب ہونے کی دو وجہ بتائی۔ ایک وجہ تو یہ کہ یہ منصوب ہے مدح کی بنا پر، تعریف کی بنا پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اصل جب مدح کی بنا پر منصوب مانیں گے تو گویا کہ امدح و فعل وغیرہ یہاں پر محذوف ہوگا، اصل عبارت ہوگی ذالک عیسی ابن مریم قول الحق اے امدح قول الحق، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کے کلمہ کی، تو قول الحق یہ امدح و فعل کا مفعول بھی بن جائے گا پھر، تو اس لیے، لیکن وہ فعل محذوف ہے تو مد کے طور پر، مد کی بنا پر اس کو منصوب پڑھ لیا گیا۔ وہی فرماتے ہیں شامی اور عاصم نے اس کو نصب دیا علی المدح، مد کی بنا پر، او علی المصدریہ، یا دوسری ترکیب یہ ہے کہ قول الحق یہ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی بنا پر، اور اسی کے معنی میں فعل محذوف ہو اور اصل عبارت ہو اقول قول الحق، میں جو یہ کہہ رہا ہوں ذالک ابن مریم کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ بات اقول قول الحق، میں اللہ کی یعنی میں حق بات کہتا ہوں، اللہ کا کلمہ کہتا ہوں، یا میں حق بات کہتا ہوں، یہی معنی ہو جائے گا۔ تو معنی ہوگا کہ او علی المصدر، یا مصدریت کی بنا پر، یعنی مفعول مطلق ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہے، اور معنی اصل عبارت ہوگی اے اقول قول الحق، میں حق بات کہتا ہوں، کیا ہوا ابن مریم، کہ وہ عیسیٰ جو ہے وہ ابن مریم ہے، وَلَيْسَ بِإِلَٰهٍ، وہ معبود اور الہ نہیں ہے، کما یدعونہ، جیسے کہ معبود ہونے کا دعویٰ نصارہ کرتے تھے، یعنی الہ ہونے کا دعویٰ نصارہ کرتے تھے۔ یدعونہ اگر پڑھیں تب یہ معنی ہوگا، یا یہ کہ کما یدعونہ، دعا یدعو پکارنا، کما یدعونہ جیسے کہ وہ لوگ ان کو الہ کہہ کر پکارتے ہیں یا الہ کہتے ہیں۔ الذی فیہ یمترون، جس میں وہ یمترون جھگڑتے ہیں یا شک کرتے ہیں، تو یمترون یہ باب افتعال سے ہے۔ اب یہ اگر مریتن سے مانے تو مریتن کا معنی ہوتا ہے شک کرنا، تو یمترون کا معنی ہوگا کہ وہ شک کرتے ہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ میرا ان سے بنا ہو، میرا، یہ میرا ان کا معنی ہوتا ہے جھگڑا، جدال کے معنی میں، ولا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا، تو میرا سے بنا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، اختلاف کرنا، تو اب معنی ہوگا یمترون کا معنی ہوگا کہ وہ اختلاف کرتے ہیں جس میں، الذی فیہ یمترون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، تو وہی دونوں تفسیریں بتا رہے ہیں، یشکون فی المریہ، یشکون من المریۃ الشک، یہ یمترون بمعنی یشکونہ ہو، یہ مریت سے بنا ہو، اور مریہ کا معنی الشک، شک ہے، او یختلفون من المراء، یا یمترون کا معنی ہو یختلفون کہ وہ اختلاف کرتے ہیں، یہ کس سے ہوگا؟ من المراء، یہ میرا سے ہوگا۔ اب میرا جھگڑا کرنا، اختلاف کرنا کیا تھا؟ تو فرماتے ہیں فقالت الیہود، کیونکہ یہودیوں نے کہا تھا ساحر کذاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ساحر کذاب کہا تھا، یعنی جادوگر اور جھوٹا، معاذ اللہ۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا تھا ابن اللہ،
کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وثالث ثلاثہ، اور تین میں سے ایک ہیں، تیسرے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف ہوا اور جھگڑا ہوا، تو اسی کو بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور یہ حق بات ہے کہ وہ ابن مریم ہے، بیٹا ہے مریم کے، اور اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ یا اللہ کے بیٹا نہیں ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں یا جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔